يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ تو یہ روایت مرفوع ہے، حکماً یہ روایت مرفوع ہے، حکماً یہ روایت مرفوع ہے۔ ہاں، کیونکہ امام ابو قلابہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ لو قلت لم اکذب لأن قولہ من السنہ ھذا معناہ، اگر میں یہ کہوں کہ یہ نبی علیہ السلام کا قول ہے، فرمان ہے، تو میں جھوٹ نہیں بولتا۔ ہاں، کیونکہ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ حافظ کہتے ہیں اس لیے کہ ابو قلابہ کا یہ کہنا من السنہ، اس کے معنی یہی ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، لیکن ایرادہ بالصیغۃ التی ذکرھا الصحابی اولیٰ، مگر صحابی نے جو لفظ بولے ہیں، صحیح بات یہی ہے کہ اس کو ذکر کرنا اولیٰ ہے، بہتر ہے۔ اگر صحابی نے قال رسول اللہ کہا ہے تو پھر اس کو سنت سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے، اور اگر صحابی نے سنت کا لفظ استعمال کیا ہے تو پھر تابعی بھی، شاگرد بھی سنت کا استعمال کریں۔ یہ پیچھے بات آئی تھی نا، حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ یہ وہ تورعاً یا احتیاطاً کرتے ہیں، تو تورعاً اور احتیاطاً یہ بات تو انہوں نے فرمائی، تورعاً اور احتیاطاً یہ صرف اس لیے ہے، تورعاً یا احتیاطاً صرف اس لیے ہے کہ صحابی زیادہ سے زیادہ جو توجیہ ہو سکتی ہے وہ یہ کہ صحابی یا تابعی جو نبی علیہ السلام سے صحابی روایت کرتے ہیں، تابعی ان الفاظ سے روایت نہیں بیان کرتے بلکہ معنن اس کو روایت کرتے ہیں۔ تو معنن جب روایت کریں تو احتیاط کی بنیاد پر وہ کبھی معنن بیان کر دیں، کبھی من السنہ کہہ دیں، جس سے مراد تو مرفوع روایت ہی ہے، جس سے مراد مرفوع روایت ہی ہے، لیکن چونکہ مرفوع روایت کے الفاظ مستحضر نہیں ہیں، آپ بھی کہہ دیتے ہیں یہ سنت یہ ہے، آپ کو یاد تو نہیں ہوتا کہ حدیث کیا ہے، حدیث کے الفاظ کیا ہیں، ہمیں یاد نہیں ہوتا، لیکن آپ کہتے ہیں سنت یہ ہے، مسئلہ یہ ہے۔ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ ان حدیث کے الفاظ کی بنا پر جو ہمارے ذہن میں ہیں لیکن اس کے الفاظ مستحضر نہیں ہیں۔ یہ تورعاً یا یہ احتیاطاً، یہ پہلو اگر ملحوظ ہو تو پھر درست ہے۔ لیکن یہاں امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ، ہاں جی، ان کی ایک بات ہے جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے فتح الباری میں، اور تو فتح الباری سے ہی نقل کی ہے علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوطار میں۔ فتح الباری کی لائے نا نامی جلد، یہی روایت صحیح بخاری میں ہے نا، حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت انس سے من السنت ہے۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں ابن دقیق العید کہ قول ابی قلابہ یحتمل وجہین، قول ابی قلابہ یحتمل وجہین، دو توجیہیں اس کی ہو سکتی ہیں، محتمل ہیں۔ احدہما ان یکون ظن انہ سمع عن انس مرفوعا لفظا، کہ انہوں نے یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے لفظاً سنی،
فتحرز عنہ تورعاً، تو لفظاً بولنے سے انہوں نے احتیاطاً اختیار کیا سنہ کا لفظ۔ کہتے ہیں والثانی ان یکون رعا ان قول انس من السنہ، ایک تو یہ ہے کہ حضرت انس نے حدیث مرفوع بیان کی اور انہوں نے وہ الفاظ بیان نہیں کیے، تورعاً اس کو سنہ سے اعتبار کی، تعبیر کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہ ان یکون رعا ان قول انس من السنہ فی حکم المرفوع، دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ حضرت انس کا یہ قول جو من السنہ ہے یہ حکماً کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ فلو اب عبر عنہ بانہ مرفوع، اگر اس سے تعبیر یہ کی جائے کہ وہ مرفوع ہے علی حسب اعتقاد ہی، ان کے اعتقاد کے مطابق، ان کے ابو قلابہ کے اعتقاد کے مطابق، لصح لانہ فی حکم المرفوع، تو یہ صحیح ہوگا کیونکہ من السنہ کا لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ حکماً مرفوع ہے۔ فرماتے ہیں قال والاول اقرب، لیکن پہلی بات جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، لأن قولہ من السنہ، اس لیے کہ ان کا یہ فرمانا من السنہ یقتضی ان یکون مرفوعا بطریق اجتہادی محتمل، کیونکہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ مرفوع ہو بطریق اجتہاد کے، اجتہادی طور پر انہوں نے یہ بات کہی۔ وقولہ انہ رفعہ نص فی رفعہ، یہ نص ہے ان کے اس کے رفع مرفوع ہونے کی۔ ولیس للراوی ان ینقل ما ہوا ظاہر محتمل الی ما ہوا نص غیر محتمل، کہتے ہیں اور راوی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ نقل کرے جس چیز ما ہوا ظاہر، جس کا ظاہر محتمل ہو، الی ما ہوا نص غیر محتمل، اس بات کی طرف جس میں احتمال نہ ہو، جس نص میں احتمال نہ ہو۔ من قول مرفوع ہے، مرفوع روایت ہے، تو اس کو ذکر کرنا یہ اولا ہے نسبتاً کس کے؟ من السنہ کے، کیونکہ من السنہ کو ذکر کرنا یہ حکماً مرفوع ہے، وہ حقیقتاً کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ یہ آگے پھر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَهُوَ بَحْثٌ مُتَّجِهٌ، یہ بڑی اچھی توجیہ ہے۔ وَلَمْ يُصِبْ مَنْ رَدَّهُ، اور انہوں نے یہ درست نہیں کیا جو اس بات کو مانتے نہیں ہیں، بِأَنَّ الْأَكْثَرَ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ مِنَ السُّنَّةِ كَذَا، کہ قول صحابی من السنہ فی حکم المرفوع، کہ یہ حکم مرفوع میں ہے، جو اس کو رد کرتے ہیں ان کا یہ قول مناسب نہیں ہے۔ یہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے 314 صفحے میں کہا ہے فتح الباری میں، اور یہی نقل کی ہے ان سے بات کیا علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نائل الاوطار کی جلد 6 صفحہ 228 میں، جو میرے پاس نسخہ ہے، اس کے نسخے بھی مختلف ہیں۔ بہرحال اسی حدیث کے تحت یہ ساری بات علامہ شوقانی نے بھی ذکر کی ہے۔ سمجھے بات؟ دوسری آگے ہے وَمِن ذَلِكَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ أُمِرْنَا بِكَذَا، اور اسی قبیل میں سے یہ قول ہے صحابی کا کہ امرنا بکذا، کہ ہمیں اس طرح حکم دیا گیا، او نہینا عن کذا، یا اس سے ہمیں منع کیا گیا۔ فالخلاف فیہ کالخلاف الذی قبلہ، اس میں بھی وہی اختلاف ہے جو من السنہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ سمجھ گیا بات؟ لأن مطلق ذالک ینصرف بظاہرہ الی من لہ الامر والنہی، کیونکہ علی الاطلاق یہ لفظ لأن مطلق ذالک، اس کا مطلق اطلاق جو ہے وہ پھرتا ہے بظاہر اس کی طرف جو آمر ہے اور جو ناہی ہے، اور آمر اور ناہی شریعت میں کون ہیں؟ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پھر ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے۔ ابن دقیق رحمۃ اللہ علیہ نے احکام الاحکام میں کہا ہے، جو ان کی کتاب ہے،
احکام الاحکام کہتے ہیں اذا کان المامور بہ یحتمل التردد بین الشیئین اما اذا کان لا مجال للاجتہاد فیہ، کہتے ہیں اگر معمور میں یہ چیز ہو کہ اس میں احتمال کا تردد ہو، یعنی مرفوع ہونے نہ ہونے میں تردد ہو کہ یہ مرفوع ہے یا یہ مرفوع نہیں ہے، یعنی امرنا یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یا خلفائے راشدین کا فرمان ہے، ان میں سے کیا چیز مراد ہے؟ فرماتے ہیں اما اذا کان لا مجال للاجتہاد، لیکن جب اجتہاد کو اس میں کوئی دخل نہ ہو تو پھر اس سے مراد مرفوع حدیث ہی ہے، لیکن جس میں اجتہاد کو دخل ہو، کیونکہ جو مسئلہ اجتہاداً ماخوذ ہو اس کے بارے میں بھی تو یہ احتمال ہے نا، کہا جائے کہ یہ کیا ہے، ہم کو یہ حکم ہے، ہم کو اس مسئلے کا یہ حکم ہے جس بارے میں اجتہاداً کہے جائے، کیونکہ اجتہاد بھی تو کس سے ماخوذ ہے؟ کتاب و سنت سے۔ یعنی اگر اجتہادی طور پر امرنا کا لفظ کہا گیا ہے تو پھر مسئلہ اور ہے، اور اگر اجتہاد کی وہاں گنجائش نہیں ہے، اس احتمال کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر امر سے مراد نبی علیہ السلام ہے اور مرفوع ہے، سمجھے؟ جیسے امر بلال ان یشفع الاذان، جس طرح کی حدیث میں آیا ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ بلال کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اذان کو کیا کہے، دو دو دفعہ کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جی فهو محمول علی الرفع قطعا، تو یہ قطعی طور پر کیا ہے، مرفوع ہے۔ یہ بات احکام الاحکام میں دراصل انہوں نے کہی ہے، اور انہی سے پھر حافظ نے بھی نقل کی ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں صفحہ 196 جلد اول میں، اور احکام الاحکام میں جلد 2 صفحہ 169 میں، اللہ اکبر۔ لیکن تعجب ہوتا ہے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ اپنے تمام تر فضل و علم کے وہ کہتے ہیں کہ لا حجت لہم فیہ لأنہ لم یذکر الآمر فیحتمل ان یکون هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم او غیرہ، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ احتمال ہے کہ یہ عامر نبی علیہ السلام ہو یا نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہوں۔ یہ بات علامہ عینی نے شرح کنز میں کہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ سنن نسائی میں یہ بات صراحتاً موجود ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بلالا، ایک صحابی تو یہ کہتے ہیں نا امر بلال، لیکن نسائی میں یہ لفظ صریح ہیں کہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالا، تو اس کے بعد یہ احتمال پیدا کرنا صرف روایت سے جان چھڑانے کے لیے کہ پتہ نہیں عامر نبی علیہ السلام ہیں یا نبی علیہ السلام کے کوئی اور ہیں، اس لیے یہ شفاعت کی دلیل نہیں بن سکتی، تو یہ علامہ عینی کا تحکم ہے، یہ علامہ عینی کا یہ رائے جو ہے نا مناسب نہیں ہے۔ چلیے کہتے ہیں وخالف فی ذالک طائفۃ تمسکوا باحتمال، ایک گروہ ہے جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے یہ مخالفت اس بنیاد پر کی ہے، تمسکوا باحتمال، اس احتمال سے انہوں نے دلیل لی ہے کہ ان یکون المراد غیرہ، کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہ ہو بلکہ کوئی اور مراد ہو، کا امر القرآن اول اجماع او بعض الخلفاء اول استنباط، وہ جیسے پہلے میں نے اجتہاد کی بات کی ہے، یا جیسے ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے 2 توجیہیں کی ہیں،
ایک تو یہ کہ جہاں اجتہاد کا احتمال ہو، دوسرا یہ ہے کہ جہاں اجتہاد کا احتمال نہ ہو۔ اب انہوں نے جو مخالفت کی ہے وہ بھی اسی بنا پر کی ہے کہ احتمال ہو سکتا ہے کہ قرآن سے انہوں نے اجتہاداً یہ مسئلہ اخذ کیا ہو، یا حدیث سے اخذ کیا ہو، یا اجماع سے کسی اور مسئلے پر اجماع ہے اسی کی نظیر کے طور پر یہاں بھی انہوں نے اس کو حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیا ہو، تو اس احتمال کی وجہ سے وہ انہوں نے مخالفت کی ہے۔ وہ عجیب، لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے بِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْأَوَّلُ، بھائی اصل بات تو بنیادی طور پر عامر حقیقتاً کون ہے، ناہی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما اداہ محتمل، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ اس میں احتمال ہے، یقین اس میں نہیں ہے۔ لکنہ بالنسبت الیہ مرجوح، لیکن یہ نسبت کے اعتبار سے کیا ہے، اس نسبت کے اعتبار سے یہ احتمال کیا ہے، مرجوح ہے، راجح نہیں ہے۔ وَأَيْضًا، اور یہ بات بھی ہے فَمَنْ كَانَ فِي طَاعَةِ رئیس، یہ بات بھی سمجھو کہ جو آدمی کسی رئیس کا اطاعت گزار ہو، اس کا خادم ہو، اس کا فرم بردار ہو، اذا قال امرت، اب وہ جب یہ خادم کہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، جب وہ خادم کہے کہ امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، لا یفہم عنہ ان آمرہ لیس الا رئیس، تو اس سے یہ تو نہیں سمجھیں گے کہ یہ حکم دینے والا رئیس کے علاوہ کوئی اور ہے، سمجھے یا نہیں؟ اب خادم جب یہ کہے گا مجھے حکم دیا گیا ہے، تو ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ اس کو حکم کس نے دیا ہے، اس کے رئیس نے دیا ہے، جس کا یہ خدمت گزار ہے۔ اسی طرح امت کو جب حکم دیا گیا ہے امیرا، تو اس سے مراد کون ہے؟ اللہ کے رسول مراد ہیں، کوئی اور مراد نہیں ہے۔ ظاہری احتمال یہی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ يُحْتَمَلُ أَنْ يُظَنَّ مَا لَيْسَ بِآمِرٍ آمِرًا، رہ گیا یہ قول کہ جو یہ کہتا ہے، بھائی یہ بھی تو احتمال ہے کہ وہ ایسے عامر کو عامر سمجھے جو حقیقتاً عامر ہے نہیں، ان یظن ما لیس بعامر عامرا، جو عامر ہے نہیں لیکن اس کو کیا سمجھتا ہے، یہ عامر ہے۔ اب یہ تو وہی بات ہوئی نا، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ والی، کہ انہوں نے حکم دیا اور یہ انہوں نے اس کو شریعت بنا لیا۔ نظیریں تو موجود ہیں نا اس کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں فلا اختصاص لہ بہذا المسئلہ، کہتے ہیں اس کو اس مسئلے کے ساتھ کوئی اختصاص خصوصیت نہیں ہے، بل هو مذکور فیما لو سرہ، بلکہ وہ اس میں بھی احتمال ہے جس میں صراحت موجود ہو، جس میں صراحت موجود ہو کہ اس نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حالانکہ حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہ دیا ہو۔ فقال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، اور وہ یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس کا حکم دیا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے وہ حکم نہ دیا ہو۔ سمجھے نا؟ جب وہ احتمال ہے تو اس میں بھی یہی احتمال ہے۔ جب یہ احتمال ہے تو ایسے احتمال کی بنا پر حقیقت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ہر احتمال، وہ کہتے ہیں نا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، عموماً یہ اصول میں ذکر کرتے ہیں اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، احتمال آ جائے تو استدلال باطل۔ لیکن بھائی احتمال کے لیے کوئی قرینہ قویہ چاہیے، یہ نہیں کہ خام خواہ ایک احتمال پیدا کر لو جان چھڑانے کے لیے، مقلدین کی طرح جان چھڑانے کے لیے کوئی احتمال پیدا کر لو، اور وہ احتمالات ہمارے فقہا کی کتابوں میں موجود ہیں۔
وہ احتمالات ہمارے فقہا کی کتابوں میں، اور کچھ بھی نہ ہو تو سب سے زیادہ آخر میں یہی ہے امامنا اعلم منا، اور کچھ بھی نہ ہو نا، کوئی بھی اہتمام نہ ہو، کوئی بہانہ اور عذر نہ ہو، کوئی احتمال سامنے نہ ہو، بھائی ہمیں نہیں پتہ، امامنا اعلم منا، ہمارے امام ہم سے زیادہ جانتے، تم سے بھی زیادہ تم امام سے زیادہ جانتے ہو، ہاں وہ یہ کہتے ہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، ہم نہیں جانتے، ہم کیا ہیں، چہ نسبت خاک رب عالم پاک، ہمارا ان کے ساتھ کیا مقابلہ، کہاں وہ جنہیں امت کے ایک معتدبی حصے نے امام مانا ہے، اور کجا ایک مسجد کا مولوی، دونوں میں کیا تقابل ہے؟ کوئی تقابل۔ اصل میں ہمیں انہی کے درجے کے دوسرے امام نے یا ان کے شاگرد نے بتلایا ہے کہ یہاں امام صاحب سے غلطی ہوئی، ہم نہیں کہتے، بات سمجھے یا نہیں، ہم یہ نہیں کہتے، بلکہ ہمیں دوسرے اماموں نے بتلایا ہے جو انہی کے کہ ہم پلہ امام ہیں، ہم نہیں کہتے، بات سمجھے یا نہیں سمجھے۔ تو اس لیے یہ کہنا ہر جگہ احتمال پیدا کر کے کہ یہ اس میں احتمال ہے، یہ محتمل ہے، اور جو چیز محتمل ہو تعویل جس میں ہو سکتی ہو، اس سے استدلال درست نہیں ہے، یہ بہانہ بسیار قابل اعتبار نہیں ہے۔ احتمال کے لیے بھی کوئی قرینہ چاہیے، احتمال کے لیے بھی قرینہ چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔